تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج 3 یا 4 ٹاپکس پہ بات کریں گے، اور پہلے یہ ہے کہ تحریک انصاف عید کے بعد کیا پلان کرنے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ عمران خان نے جو سڑکوں پہ آنے کی بات کی تھی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا ٹاپک مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہے کہ جے یو آئی اور تحریک انصاف کے درمیان جو اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ایک الائنس بنانے کے لیے بات ہو رہی ہے، تو مولانا صاحب نے کون سی شرائط عائد کی ہیں۔ ساتھ ساتھ 3 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا چلاتے ہیں بیرون ملک بیٹھ کے، ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور آخر میں یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے مستقبل کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو پہلے معاملے پہ چلتے ہیں۔ تحریک انصاف نے عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے پارٹی رہنماؤں کو تیاریاں کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق کہا یہ گیا ہے کہ عید کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا جائے گا، اور اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا جب تک کہ تحریک انصاف کے مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ میری ایک سینئر رہنما سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جیسا کہ ماضی میں ہوا کہ ہم اسلام آباد کی طرح گئے لیکن پھر وہاں سے ہم واپس آ گئے، تو اس مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ واپسی کا راستہ نہیں ہوگا بلکہ وہاں پہ آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور چونکہ وزیر اعلیٰ بھی تھے، صوبائی صدر بھی تھے، تو ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، اور کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو مایوس ہیں وہ علی امین گنڈا پور سے ہیں۔ اب کیا وجوہات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے جیل سے نکالا جائے، جبکہ علی امین گنڈا پور چاہتے ہیں کوئی کام، جو بھی معاملات ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کر ہوں اور افہام و تفہیم سے معاملات حل ہوں۔ پہلے ہی آپ دیکھیں کہ تقریباً تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں ان پر درجنوں سینکڑوں مقدمات درج ہیں، تو علی امین کا یہ خیال ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو گیپ ہے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں ایک بال سا ہے، اگر اس کو بال کو میں نکال دوں گا تو یہ ہمارا جو آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بلڈ ہو جائے گی۔ تو علی امین اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ انتشار ہو، جو چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو، احتجاج ہو، مظاہرے ہوں، تو وہ جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی تعلقات بہتر ہوں۔ حالانکہ علی امین گنڈا پور بار بار اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ان کی اسی طرف اس کا فوکس بھی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طریقے سے مان جائے اور معاملات جو ہیں وہ ہم بیٹھ کے حل کر لیں۔ تو میرے خیال میں ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ علی امین کامیاب ہوتے ہیں یا دوسرا گروپ کامیاب ہوتا ہے، لیکن جو بھی عمران خان صاحب کے پاس جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور علی امین کو نہیں ملنے دیا جاتا تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر کورٹ جاتے ہیں، کورٹ سے کوئی آرڈر لاتے ہیں، پھر ملتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں جو خصوصاً وکلاء برادری ہے وہ 10 کے 10 چلے جاتے ہیں ملنے کے لیے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ اب دوسری جانب تحریک انصاف جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اگر ہم سڑکوں پہ نکلیں تو دیگر جماعتیں بھی ہوں، جیسے اچکزئی صاحب کی جماعت ہوگی ان کے ساتھ، یا کوئی اور جماعت جو ان کے ساتھ ہے، تو وہ لوگ تو ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو زیادہ ان کا ایک توجہ ہے یا زیادہ ان کی کوشش ہے وہ ہے کہ جے یو آئی کسی طریقے سے یہ جو اپوزیشن الائنس ہے اس کے اندر آ جائے۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ معاملات بہت قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی بیان ایسا آ جاتا ہے جس سے سارا معاملہ جو ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے۔ اور اس میں اکثر یہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس سے دونوں جماعتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو علی امین گنڈا پور کا مقابلہ بھی
ظاہر ہے JUI والوں کے ساتھ اور خصوصاً مولانا صاحب کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور ان کا حلقہ بھی ایک ہی ہے، شہر بھی ایک ہے، ڈسٹرکٹ ہے، ڈویژن ہے، تو تمام ان کی جو سیاست ہے وہ DI خان کے حوالے سے ہے۔ اور عمران خان صاحب بار بار علی امین کو کہہ چکے ہیں کہ تم جو حلقے کی سیاست ہے ادھر سے ڈیرے کی سیاست سے نکل آؤ۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، ظاہر ہے اپنی کانسٹیچوئنسی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، لیکن مولانا اس وقت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی گیم کھیلتے ہیں کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو مفادات ہوتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ابھی اس مرتبہ چونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس الائنس کا وہ حصہ بنتے ہیں تو انہیں کیا فائدہ ہوگا، یقیناً کسی فائدے کے حوالے سے ہی تو الائنس بنتا ہے۔ تو ابھی ان کی ایک شرط تو مجھے بعض دوستوں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی الائنس بنے اس کا سربراہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا جائے۔ کچھ دوستوں کا یہ بھی خیال تھا کہ مولانا چاہتے ہیں کہ جو پاور سٹیئرنگ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یعنی سٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہو، باقی معاملات وہ حل کریں۔ تو اس حوالے سے بات چیت تو چل رہی ہے، لیکن مولانا کے چھوٹے موٹے مطالبات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بیان بازی ہوتی ہے اس کو روکا جائے، اور جو لوگ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں ان کو منع کیا جائے۔ پھر جب ماضی میں تحریک انصاف نے بہت کچھ کہا اور میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو ناراض کیا، انہوں نے بار بار ناراض کیا، اور تقریباً ہر جلسے میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا نعرہ لگایا جس سے دونوں جماعتوں کے درمیان جو تعلقات تھے وہ متاثر ہوئے۔ تو اب یہ ہے کہ تحریک انصاف اس پر نادم بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت میں کوئی یو ٹرن لیتے ہوئے معافی بھی مانگ لیں، تو یہ بھی میرے خیال میں ایک مطالبہ چل رہا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں دونوں جماعتوں کے درمیان کس حد تک اتحاد ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں ملتی ہیں تو پھر حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کے پاس اسٹیٹ پاور ہے، اور اگر دونوں کے لوگ گٹھے نکل آتے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن مجھے تھوڑا ڈاؤٹ اس پہ ہے کہ JUI کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی طرح بھی کمفرٹیبل ہوں گے۔ بہرحال ایک احتجاج ہے، اگر تحریک چلانی ہے تو مولانا کے پاس ابھی کوئی خاص ایسے ایشوز نہیں ہیں، اور جب بھی مولانا اس قسم کی ایک دھمکی لگاتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، 2-3 وزراء کو لے کے آ جاتے ہیں۔ تو مولانا کا تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، تو سر کڑھائی میں جسے کہتے ہیں نا، کہ اگر وہ کوئی حکم کریں تو میرا خیال ہے حکومت انکار نہیں کرے گی، اور کوئی بھی اب میرا خیال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری نے مطلب ہے کہ اتنا پریشر ڈالا کہ حکومت نے ان کو 5 ارب کا فنڈ بھی دے دیا کہ بھئی آپ یہ لیں، آپ پورے ملک میں جہاں دل چاہے آپ استعمال کریں۔ تو مولانا کہیں گے کہ مجھے بھی کوئی فنڈ دیں تاکہ میں بھی اپنے ضلع میں استعمال کروں، اپنے صوبے میں استعمال کروں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ بات چیت جو چل رہی ہے اس پہ بعد میں پھر ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے، بہرحال انتظار کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جناب ہم تیسری خبر کی جانب، اور تیسری خبر یہ تھی کہ عمران خان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، یعنی ٹویٹر ہو گیا یا فیس بک یا نور جو بھی ان کے ٹویٹر پہ چل رہے ہیں زیادہ تر، یہ تمام جو ہیں یہ بیرون ملک سے استعمال ہوتے تھے، اور پارٹی کے اندر ایک اختلاف پیدا ہوا ہے، اور پارٹی کے جو ابھی کے رہنما ہیں، مثال کے طور پر بیرسٹر گوہر ہو گئے یا سیکٹری ان کے سیکٹری جنرل ہو گئے، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ لوگ ہمارے اختیار سے باہر ہیں، اور یہ باہر بیٹھ کے ہم جو بھی کام کرتے ہیں یہ بعض اوقات تو اپنے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ ایک ایسا بیانیہ لے کے آتے ہیں جس کو سنبھالنا PTI کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فوج کے حوالے سے جو ہے ملک کی سلامتی کے حوالے سے بات کرنا ہو، یا اداروں کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں وہ، تو اتنی شدید قسم کی تنقید ہوتی ہے، ٹرولنگ باقاعدہ ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو افسرز ہیں ان کو بھی رگڑا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس قسم کے معاملات پہ پارٹی کے اندر ایک اختلاف تھا کہ کیوں نہ ان کو پارٹی کے نظم و نسق کے نیچے لایا جائے۔ تو اس حوالے سے اب یہ بات چیت چل رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ تو جو انیشل رپورٹس آئی ہیں، جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ جناب
عمران خان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں کون ہینڈل کر رہا ہے؟ تو ایک تو جبران الیاس صاحب ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی اس کے کرتا دھرتا ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ میں کچھ دوستوں سے پوچھ رہا تھا تو جبران الیاس نے کہا کہ جی ہمارے پاس زیادہ والنٹیئرز ہیں، لیکن رپورٹس یہ ہیں کہ باقاعدہ ان کے لوگ ہیں جو پیڈ لوگ ہیں، اور یہ جب ایک کوئی چیز جاری کرتے ہیں تو پھر تمام اکاؤنٹ سے جاری ہوتی ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہیں، تو رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر آتی ہے، چاہے یہ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے کریں۔ دوسرا اظہر مشوانی ہیں، اور اظہر مشوانی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بڑے ایکٹیو تھے تحریک انصاف میں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انگلینڈ میں موجود ہیں، تو یہ بھی اسی قسم کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں اور ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہیں جو کہ جس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے تحریک انصاف کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب ہیں علی ملک، تو یہ علی ملک بھی جو ہیں بیرون ملک ہیں، یہ تینوں جو ہیں جبران الیاس ہو گیا اور یہ اظہر مشوانی اور علی ملک، یہ تینوں جو ہیں نا، یہ جتنا بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ مواد نظر آتا ہے، جو مٹیریل جو اس قسم کا بیانیہ ہوتا ہے، سخت بیانیہ ہوتا ہے جس میں فوج کو نشانہ بنایا جاتا ہے، عدلیہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو نشانہ بعض اوقات بناتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی علی امین گنڈا پور کو بھی نشانہ بنانے شروع کیا انہوں نے، تو مختلف رہنماؤں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اس حوالے سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جس کے نام پہ جو اکاؤنٹ ہوگا اس سے پوچھا جائے گا۔ اب اگر یہ لوگ وہاں سے ہینڈل کر رہے ہیں اور ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے تو یہ تو فیک ہی ہو گیا نا، اگر آپ نے اس کو اجازت نہیں دی ہوئی تو یہ تو جعلی ہو گیا، اور پھر اگر وہ آپ کے نام سے کر رہا ہے اور آپ کی اجازت سے کر رہا ہے تو ذمہ دار آپ ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایشو اب ریزالو کرنے کی جانب ہے، دیکھتے ہیں کہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے اور ان لوگوں کو روکا جاتا ہے یا نہیں روکا جاتا۔ چلتے ہیں جناب آخری خبر کی جانب۔ آخری خبر کوئی اچھی خبر نہیں ہے، وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے حوالے سے ہے کہ ان کو ہزاروں لوگوں کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس وقت تقریباً کوئی 3200 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، جس میں سے 1700 کو فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو ہم بند کر دیں گے۔ 1700 یوٹیلیٹی سٹور کو آپ بند کریں گے تو 1500 باقی رہ جائیں گے۔ اب میں دیکھ رہا تھا سٹاف کے حوالے سے، تو جو ریگولر مستقل سٹاف ہے وہ کوئی 5000 کے قریب ہے، اور اسی طرح 6000 کے قریب کنٹریکٹ ملازمین ہیں، تو یہ کوئی 11000 کا فگر بنتا ہے۔ تو اگر 11000 میں سے اگر 1500 انہوں نے سٹور رکھنے ہیں تو میرے خیال میں کہ یہ کوئی تقریباً 5-6 ہزار لوگوں کو فارغ کریں گے تو وہ بے روزگار ہوں گے۔ لیکن میری کچھ حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو ریگولر ملازمین ہیں ان کو ہم گولڈن ہینڈ شیک دے دیں گے، اور تاکہ ان کو کچھ اس کے حوالے سے مل جائیں اور ان کو فارغ کیا جائے، جو ایک دنیا میں قانونی طریقہ ہے۔ البتہ جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کنٹریکٹ ملازمین کا کیا کیا جائے گا، ان کو کیسے فارغ کیا جائے گا، لیکن یہ ایک ایشو ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ فارغ ہوں گے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کا کوئی فائدہ نہیں رہا، اور اس کے اندر کرپشن بھی بہت زیادہ ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں، بے قاعدگیاں بھی ہیں اور بھرتیاں بھی ایسی کی گئی ہیں، تو لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کب ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیتی ہے اور کب ان کو فارغ کرتی ہے، لیکن بہرحال پالیسی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور جانے سے پہلے میں آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور اگر اچھا لگے تو شیئر بھی کر لیں، اور اس گھنٹی جو ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نیا ویلاگ آئے وہ آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔